محمد مصطفیٰ فاطمہ الزہرا مولائے کائنات امام حسن امام حسین امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن عسکری امام مہدی آخر زمان پر بلند تر صلوات اللہ روزانہ کی طرح گزارش کر رہا ہوں اپنے موبائل بند کر دیجئے گا، موبائل کوئی نہ کھول کر کے سورہ فاتحہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا سید رضا علی صاحب کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کے لیے اپنے مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اسی خانوادے کے کچھ مریض ہیں اور اپنے بھی تمام مریضوں کو اس میں شامل کر لیجئے۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد۔ اور بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے بعد ڈٹ گئے، استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، استقامت میں بھی بات ہو رہی ہے نا، بس ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ آتے ہیں جو استقامت دکھاتے ہیں۔ آج ذرا سا بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تخافو، آگاہ ہو جاؤ، کوئی خوف نہیں ہے ان کے لیے، ولا تحزنوا، نہ ہی یہ دل ملول ہوتے ہیں، نہ تم ڈرنا اور نہ دل ملول ہونا، یہ اللہ کا پیغام آ رہا ہے۔ اور صرف یہ پیغام لے کر نہیں آتے ملائکہ کہ تم ڈرو مت، خوف زدہ بھی مت ہو، چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، ڈرنا مت۔ قرآن وعدہ کر رہا ہے نا، قرآن تسلی دے رہا ہے کہ ہم ملائکہ کو بھیجتے اسی لیے، جاؤ ملائکہ جاؤ، ان کو جا کے تسلی دو، ساری دنیا تمہارے خلاف مقابلے پر آ جائے، ڈرنا مت، محزون مت ہونا۔ ایک لمحے میں حالات کو ہم بدل دیتے ہیں، ایک لمحے میں حالات کو بدل دیں گے، بس تم ڈٹے رہو، تم ثابت قدم رہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگاہ ہو جاؤ، یہ ملائکہ آتے ہیں پیغام لے کے کہ ڈرنا مت، دل ملول بھی مت ہونا، محزون یعنی محزون ہے، دل ملول مت ہونا، اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، یوں کہیے آسان لفظوں میں کہ اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، چاہے ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور صرف ان استقامت دکھانے والوں کے لیے ملائکہ بشارت لے کر آتے ہیں، خوشخبری لے کر آتے ہیں، اس جنت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کی بشارت لے کر آتے ہیں، کس کے لیے؟ استقامت دکھانے والوں کے لیے۔ اب بات کو آج آگے بڑھاتے ہیں کہ استقامت کیا ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا نا کہ ایمان اور استقامت لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ثابت ہو ہی نہیں سکتا جب تک استقامت نہ ہو۔ استقامت ایک ایسی صفت ہے
کہ اب دیکھیے اب بڑا مشکل مرحلے سے گزریں گے، ذرا سا شروع کے 5-6 منٹ ہم، کیونکہ ایک بات سمجھانی ہے آپ کو۔ استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر استقامت کے میدان میں کسی نبی سے بھی ترک اولا ہو گیا، میں نے کیا کہا؟ ترک اولا۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ کرے کہ کسی نبی سے غلطی ہو گئی، آج کل سمجھتے بھی نہیں ہیں نا لوگ، ہمارے یہاں بھی کچھ کم سمجھ پیدا ہو گئے، یہ نہیں سوچتے کہ آدمی کہہ کیا رہا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، انہیں اپنا مطلب نکالنے سے غرض ہوتی ہے، پھر موبائل تو ہے ہی ان کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ موبائل آ گیا نا، اس لیے کہتا ہوں موبائل بند رکھا کرو بھائی۔ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اس نے ایک بھیانک سی ہیڈنگ ڈالی اور ایسی تیسی کر دی بیچارے کی، جو بھی پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے اس کا کام کر دیا اس نے پوری دنیا میں، حالانکہ یہ بھول گیا کہ کام اس کا نہیں ہوا، کام اس کا ہو گیا۔ اس کو تو اللہ نے استقامت دی ہے، وہ کھڑا رہے گا، اللہ نے اسے استقامت دی ہے، وہ میدان میں کھڑا رہے گا، کھڑا ہے ساری زندگی سے کھڑا رہے گا، لیکن اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، اپنے شوق میں، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا بیٹا آپ تو جوان ہو، دیوار سے لگ کے بیٹھے ہوئے، بزرگ تو صحیح ہیں، جوان دیوار سے لگ کے بیٹھے، جس قوم کے جوان کی کمر میں ابھی سے درد ہو جائے تو ہم بوڑھے کہاں جائیں گے پھر؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجھے اب لیکن اب کیا کروں، پرابلمز ہو گئی ہیں، ورنہ مجھے اب بھی شرم آتی ہے کہ میں کرسی پہ کیوں بیٹھا ہوں، دیوار سے لگ کے کیوں بیٹھتا ہوں، شرم آتی ہے، اب بھی شرم آتی ہے، حالانکہ اچھی خاصی ایج ہو گئی ہے، پھر بھی تو جوان کو تو ایکٹیو ہونا چاہیے بھائی، کیسے بیٹھنا ہے، دیوار سے ٹیک رہا ہے، اچھا تھوڑی لگتا، جوانی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو وہ تو کھڑا رہے گا، وہ استقامت دکھا رہا ہے، اس نے اپنی آخرت کیا کیا؟ تباہ کر لی، برباد کر لی، خراب کر لی، حالانکہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے کیسا اچھا کام کیا، میں نے کیسا بدنام کر دیا، میں نے کیسا اس کا، مجھے آج دکھ ہوا، بات میری نہیں، پھر میں بتا دوں آپ کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہ نہ سمجھیے کہ خواہ میں کوئی اپنی طرف، مجھے اپنے کوئی پرواہ ہوتی بھی نہیں، نہ ہے، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے دکھ ہوا، آج ایک بات کا دکھ ہوا، ایک عالم دین ہے ہمارا، عالم دین ہے، میں اشارہ بھی تو مشکل یہ نہیں کر سکتا، کہیں سے بھی تعلق ہے، کراچی سے تعلق ہے اس کا، یا کسی اور شہر سے تعلق ہو، اسلام آباد سے تعلق ہے، عالم دین ہے، اچھی تبلیغ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں بہت اچھے انداز میں پوری پاکستان گھومتے ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے، گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ دیکھیے آپ نے اکثر بچے برا مان جاتے ہیں نا، مجھ سے میں تصویر نہیں کھنچواتا، جانتے ہیں کیوں؟ اب آج آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، کھنچواتے ہیں تصویریں، سینکڑوں ہزاروں کھنچ گئی میری تصویریں، لیکن جو چلتے چلتے کہتے ہیں میں ایک دم منع کرتے ہیں تو بچے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بھائی، آج بھی ایسا ہوا ایک جگہ میں نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں کر، وہ بیچارے عالم نے ایک تصویر اس کے ساتھ چند بچوں نے کھنچوا لی، کیا کوئی گناہ ہو گیا؟ نہیں، کوئی قیامت آ گئی؟ کوئی نامحرموں کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے؟ جوان محبت میں آگے کھڑے ہو گئے 6، اب بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں کیوں منع کرتا ہوں کہ بھائی نہیں کھنچوانی مجھے تصویر، پھر بھی کھنچ جاتی، وہ تصویر چند جوان کھڑے ہو گئے، تصویر کھینچ لے، کیا قیامت آ گئی؟ مطلب کیا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ کیا ہو کیا گیا؟ اس بیچارے کے لیے تماشا بناتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ تو مولانا سلفی تو پتہ نہیں کیا 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 کیا، عجیب ہے، کیا تماشے بازی ہے؟ سمجھ میں آئے کہ یہ موبائل ہے، یہ شیطان کا چرخا، یہ شیطان ہے، کیا ہو گیا؟ ایک تصویر اس نے کھنچوا دی، کیا قیامت آ گئی؟ امام خمینی نے معصوم بچوں کے ساتھ اتنی تصویریں کھنچوائی ہیں، جا کے دیکھ لو، کیا کہو گے ان کو؟ رہبر بچوں کو پاس بٹھا کے خود تصویر کھنچواتے ہیں، اپنے چاروں طرف بٹھاتے ہیں بچوں کو اور کہتے ہیں تصویر کھینچو، کیوں؟ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی بھائی، اور کیا ہوگا؟ لیکن ہمارے لوگ بقرات اعظم بن کے بیٹھے ہیں، سارے بڑے بڑے بقرات، جس کے پاس ذرا سا موبائل آ گیا سمجھ رہے ہیں مجھ سے بڑا کوئی مفکر اسلامی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی تشیع کا چیمپئن ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی اتنی سی حرکت سے کتنے لوگوں کے دل خراب ہوئے ہوں گے اس بیچارے عالم سے۔ ویسی گنتی کے لوگ ہیں اللہ کے بندو، گنتی کے چند لوگ بچے ہیں بس، جو بیچارے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ لوگ کس طرف جا رہے ہو؟
کدھر تمہیں لے جایا جا رہا ہے؟ شوق ہے یہ، کھیل ہے، تماشا ہے یہ؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، میں جانتا ہوں، استقامت ہے اس میں، وہ کھڑا رہے گا میدان میں۔ بھائی میرا جونیئر صحیح لیکن مجھ سے زیادہ فاضل ہے الحمدللہ، میں تو اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتا ہوں، بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم، مجھ سے جونیئر بے شک بہت چھوٹا ہے مجھ سے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس لیے میں جو منع کرتا ہوں نا، لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ تصویر، مجھے معلوم ہے تصویر کھنچ جائے گی پتہ نہیں کہاں، اب مجھے کیا پتا کون کون کھڑا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ ممکن ہے مجھے 7-8 کھڑے ہوں، ان میں کوئی وارداتیہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں کیا؟ مجھے کیا معلوم کون ہے بھائی جو تصویر کھنچوا رہے ہیں میرے ساتھ؟ مجھے کیا معلوم کہ دیکھیں جی فلاں کے ساتھ مولانا کھڑے ہوئے ہیں، مولانا کو کیا پتا وہ کون ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے بندو، کوئی بھی نتیجہ نکالنے سے پہلے، کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے، کوئی حکم لگانے سے پہلے کچھ دیر سوچ لو نا، سوچ لیا کرو کہ بھائی ممکن ہے، کیا ہوا بچے آگئے ان کا تصویر کھنچوا لو، اب اچھا ان میں ایسا کوئی ہے بھی نہیں، لیکن فرض کر لو اگر ان میں کوئی ایسا ہوا بھی کل کو کہ تو وہ کیا مولوی ذمہ دار ہے بیچارہ، اسے کیا پتا بھائی کیا ہوا، کون کھڑے ہوئے 6 آدمی 7 آدمی 8 آدمی، کون کھڑے ہوئے کون نہیں کھڑے۔ لہٰذا بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں، خدا کے لیے سب نہ کرو، ہم نے گزار لی اپنی عمر، لیکن ابھی بڑی زندگی پڑی ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر ایک بار انحراف کے راستے پہ چل پڑے نا، واپسی بڑی مشکل ہے، تباہی ہے۔ ویسی قوم پہ نامعلوم کتنی مصیبتیں چاروں طرف سے آئی ہوئی ہیں کہ ایک تازہ مصیبت اور، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ جزاک اللہ محمد آل محمد۔ اچھا میری مشکل یہ ہے کہ وہ ایک تو حساس آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کتنا ہی میں گریز کرنا چاہوں گریز کر نہیں سکتا، یعنی کوئی واقعہ ہو جائے وہ لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ نہیں بولوں گا لیکن رہا نہیں جاتا، بولے بغیر کیا کروں، نہیں ٹکتی بات ہے۔ یہ اب آپ بہت اپنے آپ کو کئی گھنٹوں سے سمجھا رہا ہوں، آج دوپہر سے میرا دماغ پریشان ہے، دل دماغ دونوں پریشان، کہ چھوڑو اب کون بولے، ہر بات پہ لوگ کہیں گے ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں، لیکن نہیں رہا جاتا، چپ نہیں رہا جاتا، نہیں کریں ایسا، نہیں کریں ایسا، جزاک اللہ، آپ سب لوگ سلامت رہیں، نہیں کریں ایسا، پھر نصیحت کرو بیٹا نہیں کرو ایسا، یہ کھیل نہیں ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا۔ محمد آل محمد وہ لوگ چند لوگ جو تم لوگوں کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، جو تم لوگوں کے لیے اپنا سکون برباد کی، میں اپنی بات پھر نہیں کروں، پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنی زندگی اپنے بال بچے سب داؤ پہ لگا کے تمہاری خاطر دیار پھر رہے، اور وہ بیچارے سوداگر بھی نہیں ہیں، وہ بیچارے تاجر بھی نہیں ہیں، انہی کے پیچھے پڑے ہو، نہ کرو ایسا۔ یہ چند لوگ بھی اٹھ گئے پھر کیا ہوگا، پھر نہ مانو۔ چلیے بہرحال پروردگار، میرا دل چاہ رہا تھا کہ ضرور یقیناً اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس عالم کو، کم از کم اس کو اتنا احساس دلا دوں، ایسا نہیں ہے، تمہارے لیے بولنے والی زبانیں موجود ہیں، تمہاری دفاع کرنے والے موجود ہیں، جب تک زندہ ہیں حق کا دفاع کرتے رہیں۔ میری کوئی رشتہ داری نہیں بتا رہا ہوں، میری رشتہ داری نہیں، اور شاید میری بالمشافہ ملاقات بھی نہیں ہے، اگر ہوئی ہو تو مجھے یاد نہیں، واللہ عالم، لیکن ایک بات ہے نا جو بات کرنے کی تھی وہ میں نے کی۔ بہرحال اب جو میں بات عرض کر رہا تھا کہاں سے شروع کی تھی کہ اگر کہیں ترک اولا، یہ جملہ کیا کہا میں نے؟ اچھا یہ بتائیے پہلے کہ قرآن مجید میں انبیاء کے ترک اولا کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، جناب آدم علیہ السلام کا ترک اولا موجود ہے، جناب یوسف علیہ السلام کا ترک اولا موجود ہے نا، کتنے انبیاء کے ترک اولا موجود ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب آئیے ایسے ہی ترک اولا کی بات بتائیں آپ کو، جس کا تعلق کس سے ہے؟ استقامت کے ساتھ، استقامت میں ترک اولا ہو گیا، ایک نبی سے ترک اولا، نہ غلطی نہ گناہ کچھ نہیں، ترک اولا یعنی جو بہتر تھا اسے چھوڑ دیا، ہے نا؟
کیا کرنا چاہیے نبی کو تو بہتر بھی نہیں بلکہ نبی کو بہترین کرنا ہوتا ہے، نبی کو اچھا بھی نہیں۔ اللہ نبی سے کیا چاہتا ہے؟ بہترین، اچھا نہیں چاہتا، بہترین چاہتا۔ اچھا تو مومن بھی کر دیتا ہے نا، بہتر تو مومن بھی کرتا ہے۔ اپنے نبی سے کیا چاہتا ہے اللہ؟ بہترین، اعلیٰ۔ اسی لئے ترک اولا، اچھے کو ترک نہیں کیا، اولا کو ترک کیا۔ اب سمجھ میں آگئی؟ آسانی سے سمجھا رہا ہوں ترک اولا کا معنی، ہمیشہ یاد رہے گا۔ اچھے کو ترک نہیں کیا، بہتر کو بھی ترک نہیں کیا، اولا کو ترک کیا۔ یعنی جو بہترین تھا، بہترین جو کرنا تھا اسے ترک کر دیا۔ کون؟ جناب یونس علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے استقامت دکھانی تھی نا، ایک تو عذاب مانگنے میں جلد بازی کر رہے تھے جناب یونس، بس اب ان میں کوئی ٹھیک ہونے والا نہیں، کیونکہ ایک عابد ساتھ لگا ہوا تھا۔ ایک عابد یعنی ہر وقت نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، رات رات بھر جاگنے والا، وہ ساتھ تھا۔ ایک عالم بھی تھا۔ عابد کہتا تھا بس دعا مانگے، جلدی دعا مانگے، تباہ کرے اس قوم کو، عذاب آنا چاہیے۔ عالم کہتا تھا نہیں اے نبی ایسا نہ کرے، اپنی قوم ہے، اپنے لوگ ہیں، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے، چھوڑے ابھی دعا۔ لیکن ہو گئے، کہتے کہ 33-34 سال، جتنے بھی سال، واللہ اعلم بالصواب۔ قصص انبیاء کی بات ہے، ظاہر تاریخ تو ما قبل تاریخ کی باتیں ہیں نا انبیاء۔ قرآن میں بس اشارہ ہوا، قرآن نے بتا دیا، قرآن نص قرآنی کہ ہاں ایسا ہوا، ایک مدت گزری، ایک مدت گزرنے کے بعد آخر نبی ہے نا، معصوم ہے، اللہ نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، آ رہی ہے، ان پر عذاب آ رہا ہے، بھیج رہا ہوں ان پہ عذاب، دن تاریخ معین صاحب آ رہا ہے عذاب۔ ترک اولا کیا ہوا؟ ترک اولا یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی جانے بغیر، پوچھے بغیر قوم کو چھوڑ دیا۔ یہی ہوا ہے نا، میں نے بڑے احتیاط سے بات کی ہے، یہی قرآن کا واقعہ ہے۔ یہی ہوا کہ جناب یونس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ یہ تھی یہاں استقامت دکھانی تھی کہ آخری لمحے تک رہو، یعنی جب تک اللہ حکم نہ دے جب تک باہر نہ نکلو۔ کیسے؟ اب اسی قرآن سے مثال لے لیجئے، جناب لوط کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل جائیے، جب حکم ہوا تو نکلے، جب تک حکم نہیں ہوا انہی ظالموں کے درمیان میں رہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اب نکلیے، اب کشتی میں سوار ہوئیے، اس وقت سوار ہوئے، ورنہ 950 سال تک ان بدبختوں کے درمیان میں رہے، نہیں نکلے۔ جناب ہود، جناب صالح، ہر پیغمبر جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا انہی ظالموں کے درمیان میں رہا، جب اللہ کا حکم آیا کہ اب نکل جائیے پھر نکل گئے۔ اور جناب یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابھی حکم نہیں آیا، ایسے ہی ہے نا، پڑھ لیجئے گا سورہ یونس جا کے، اور پھر قصص انبیاء میں تفصیل۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو مشترک ہے، اس میں تو اچھا اتنی مشترک ہے کہ دیگر مذہبوں میں بھی یہی ہے، جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں نا، آسمانی مذاہب کتابوں والے، توریت زبور انجیل والے، وہاں بھی یہی ہے۔ ہاں لفظ آگے پیچھے ظاہر ہے کہ آیات کیا تحریف ہوئی تو لفظ بھی بدل گئے، تھوڑا سا واقعہ ممکن ہے بدل گیا، لیکن ہے یہی، بطور کلی یہی ہے کہ کوئی نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم سے نہیں نکلا جب اللہ کا حکم آیا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ نبی عذاب کے دوران بھی وہاں رہا۔ کیوں؟ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے حصار کھینچا کہ قوم سے نہیں نکلنا، قوم میں رہنا، اس حصار میں آ جاؤ۔ ایک حصار بن گیا، 7 آدمی، جناب صالح جناب ہود کے ساتھ کتنے آدمی؟ 7 آدمی، بس وہ 7 آدمی حصار میں، پورا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے، قوم کو تباہ ہوتے ہوئے، حصار میں ہیں۔ یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اگر اللہ کا حکم ہے کہ یہاں رہو تو رہنا ہے چاہے عذاب آ جائے۔ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ نے بچا کے بتایا کہ دیکھو، ہم یہ دکھانا بھی تھا نا کہ دیکھو ایک ہی جگہ عذاب آ رہا ہے، لیکن جسے بچانا ہوتا ہے ہم کیسے بچاتے ہیں؟ صلوات بھیجئے محمد آل محمد ہے کہ جب بچانا ہوتا ہے تو ہم کیسے ہم ایسے بچاتے ہیں۔ ورنہ جناب نوح کی طرح حکمہ نکل جائیے، تباہ کرنا ہوں اس قوم کو، جائیے، اللہ کے حکم سے گئے نا۔ جناب لوط کو حکمہ نکل جائیے، اپنے عیال کو لے کے، اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جائیے، اب تباہ کر رہا ہوں اس قوم کو، ایسے ہی ہے نا۔ جناب ابراہیم نے بابل نہیں چھوڑا،
جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا، اور یا پھر وہ نبی، وہ انبیاء جنہیں زبردستی نکالا گیا، اپنی مرضی سے تو نہیں نکلے۔ اچھا جناب ابراہیم کو بھی لے لیجئے، اللہ کا حکم ایک طرف، کس نے در بدر کیا، کس نے ملک بدر کیا؟ اپنی مرضی سے تو نہیں گئے، ڈٹے ہوئے تھے نمرود کی طاقت کے مقابلے میں اکیلے، اور اس طرح سے استقامت دکھائی کہ نمرود مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے ملک سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ آگ میں پھینک کر بھی اس نے دیکھ لیا کہ ابراہیم کی استقامت جیت گئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اب انشاءاللہ اب جب آپ یہ تلاوت کریں گے قرآن مجید کی اور یہ آیات آپ کے سامنے آئیں گی، یہ مطلب سامنے آتا چلا جائے گا اور آپ کے لیے اور آسان ہوتا چلا جائے گا استقامت کو سمجھنا، ہے نا؟ کتنا آسان ہو جائے گا کہ اب دیکھیں کتنا اچھا ہے۔ اب جناب موسیٰ، اب پہلے جناب یونس کی بات پوری کریں پھر رہ جائے گی، وہ کہیں گے ٹھوڑ کہا کہ پہنچ کہاں گے۔ میرے مشکل یہ ہے کہ ایک ذات بہت سارے مطالب ذہن میں آتے ہیں، پھر میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ سورہ ہود 10واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ یونس معذرت 10واں سورہ اور 89ویں آیت، 89 89 79 79، ٹھیک ہے نا؟ چلیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو جناب 89ویں آیت، فَاسْتَقِیمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہم السلام ان دونوں کو بھیجا ہے تو دونوں نے دعائیں کی نا، کئی جگہ تو تہا میں الگ ہیں دعائیں اور مقامات پہ الگ ہیں، اور یہاں پہ الگ دعائیں ہیں ان کی۔ اس سے پہلے والی آیات میں کہ معبودیت کے پاس یہ مال دولت، یہ طاقت اور یہ لشکر ہے، اس کی وجہ سے یہ تباہی پھیلا رہا ہے، تیرا سرکش ہو گیا ہے، تباہ کر دے اس کے مال کو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے قال قد اجیبت، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ فاستقیما تثنیہ کا صیغہ ہے، فاستقم مفرد، استقامت دکھانا، کیونکہ دو ہیں نا، جناب موسیٰ اور جناب دونوں بھائی سگے بھائی۔ یاد رکھیے گا جناب ہارون بڑے ہیں، جناب موسیٰ چھوٹے ہیں، لیکن منصب کس کا بڑا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بڑا منصب، اور ان کو مدد کے لیے بھیجا ہے، جائیے ساتھ۔ اور کہ فاستقیما، اب آپ دونوں استقامت دکھائیے گا، میں نے آپ کی دعائیں قبول کر لی، جو آپ نے کہا میں نے مان لیا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی ہے، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جائیے موسیٰ جو بھی آپ نے مانگا میں نے دے دیا، جو آپ نے سوال کیا میں نے پورا کر دیا۔ لیکن اب سورہ یونس میں کہا گیا فاستقیما، اب آپ دونوں کا کیا کام ہے؟ دونوں استقامت دکھائیے گا، ڈٹ جائیے گا، حوصلہ مت ہاریے گا، پیچھے مت ہٹیے گا، وسوسے دل میں نہ آنے چاہیے، گمان دل میں نہ آنے چاہیے۔ اگر کوئی خوف آئے دل میں تو پلٹا دیجئے گا اللہ کی طرف کہ میرے معبود تو جانتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، یعنی خوف کو بھی کہاں پلٹائیے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ پھر آپ کی مدد کرے گا نا۔ استقامت، پیچھے مت ہٹیے گا خوف سے۔ اگر خوف آ بھی جائے، آیا ہے نا، 2-3 جگہ خوف ہوا نا جناب موسیٰ کو، لیکن پیچھے تو نہیں ہٹے تھے، ڈٹ گئے۔ ایک جگہ پیچھے ہٹے تھے بس پہلی دفعہ، وہ پہلی دفعہ زندگی میں ہوا تھا معاملہ جب آگ سے آواز نکلی، آگ نظر آئی، آگ میں سے آواز نکلی اور پیچھے پیر، قرآن مجید فرما رہا ہے نا، پیچھے الٹے پیر دوڑے پیچھے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، نئی چیز دیکھ لی تھی کہ یہ کیا ہوا، پھر آئی نہیں موسیٰ واپس آئی، واپس مت ڈریے، میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا اللہ ہوں، موسیٰ واپس آئی ہے، مت ڈریے۔ پھر خوف دور ہو گیا، اس کے بعد بتا دیا کہ اب ڈریے گا مت، آپ کو ہم معجزے دے رہے ہیں، ید بیضا دے رہے ہیں، ہم آپ کو ید بیضا دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ عصا دے رہے ہیں، جائیے جائیے۔ فاستقیما، پس اب آپ دونوں استقامت دکھائیے گا، ڈٹ جائیے گا۔ 2 بھائی اور فرعون کا لشکر، اور جو قوم ہے پیچھے بنی اسرائیل، اس کا حال یہ ہے کہ 800 سال سے دعائیں کر رہی تھی کہ موسیٰ آ جاؤ، موسیٰ آ جاؤ، موسیٰ آ گئے تو کہہ رہی ہے ہم کیوں لڑیں، ہمیں بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں بھائی، وہ اس زمانے میں جو بھی ہوتا ہوگا مجھے کیا معلوم، وہ تو میرے منہ سے نکل گیا، کراچی کی ڈشیں زبان پہ آ گئی، تو وہ سمجھ میں آ گیا۔ جس کا انتظار کرے تھے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیوں لڑیں، آپ کے آنے کا فائدہ، بات تو صحیح ہے بھائی،
بھئی آپ کیوں آئے؟ جب مجھے ہی لڑنا ہے، جب سارے کام ہمیں ہی انجام دینے، تو آپ کیوں تشریف لائے؟ وہ تو ہم پہلے اچھے تھے، پھر اور مشکل میں آ گئے، آپ کہنے سے فرعون اور ہم پر مسلط ہو گیا اور زیادہ عذاب ہیں۔ انقلاب سے پہلے کی زندگی کتنی اچھی تھی، پرسکون تھی، انقلاب لے کر آ گئے، خواہ میں مصیبت ڈال دی، پوری دنیا میں مصیبت کر دی ہماری، ہر طرف سے سارے لوگ ہمارے دشمن بن گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے تاریخ، یہ ہے بشریت کی تاریخ۔ پہلے بلبلاتے ہیں، پہلے شور کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، کوئی نجات دلائے، کوئی سامراج سے ٹکرانے والا آ جائے، کوئی استعمار سے ٹکرانے والا آ جائے، کوئی فرعون کو، وقت کے فرعونوں کو للکارنے والا آ جائے، کوئی وقت کے نمرود کو للکارنے والا آ جائے، کوئی وقت کے یزیدوں کو للکارنے والا آ جائے، اور جب للکارنے والا آ جاتا ہے جب للکار اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائے فرما دیجئے گا محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جب للکارنے والا آ گیا، جب شیروں کی طرح گرجنے والا آ گیا، جس نے للکارا وقت کی سپر طاقتوں کو، ابر قدرتوں کو، وقت کے شیطانوں کو، تو اپنے ہمیں سے آواز آنے لگی، یہ کوئی آنے کا ٹائم تھا؟ ابھی مشکل سے تو حالات ٹھیک ہوئے تھے، مشکل سے نوکریاں ملی تھیں، مشکل سے شادیاں ہوئی تھیں، مشکل سے ویزا لگا تھا، خطرے میں پڑ گیا نام دیکھ کے، ہے ہمارا نام ایسا ہے، پھنسوا دیا ہمیں مولوی نے انقلاب لا کے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آپ کی بات نہیں کر رہا، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اس لیے عزیزو، اس لیے آپ کے سامنے تاریخ پیش کرتا ہوں کہ آئینہ ہے، آئینہ کیا ہوا؟ 800 سال چلاتے رہے، آؤ آؤ مدد کرو، آؤ مدد کرو، جب وہ آ گیا اس کا ساتھ نہیں دیا، ساتھ نہیں دیا۔ اگر ساتھ دیا ہوتا تو رات کی تاریکی میں موسیٰ جاتے کیوں؟ ہزاروں لاکھوں زمانے کی اسی حساب سے آبادی تھی بنی اسرائیل کو، کم تھوڑی تھے بھائی۔ اگر وہ قبطی 60% تھے تو یہ 40% تو یہ بھی تھے، لیکن لڑنا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بھائی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہنے والا موسیٰ، اکیلا موسیٰ اور بھائی، جب قوم ساتھ ہوئی تو جانا پڑا واپس رات کی تاریکی میں، وہ بھی تیز تیز جاری ہے، قوم آگے آگے، موسیٰ پیچھے رہ گئے۔ نکلو پیچھے فرعون آ رہا ہے، نکلو پیچھے فرعون آ رہا ہے، اور باتیں بھی کرتے جا رہے، مروا دیا۔ اچھے بھلے رہ رہے تھے، غلامی میں ہی تو تھے، کیا تھا؟ غلام تھے کسی کے، غلامی میں رہ رہے تھے، کھانے پینے کو تو مل رہا تھا، نوکری تو مل رہی تھی، آرام سے رہ رہے تھے، غلام تھے تو کیا ہوا؟ اپنی عبادت بھی کر رہے تھے، کون روک رہا تھا؟ سب کچھ تو کر رہے تھے ہم۔ یہ موسیٰ نے آ کے کیا کر دیا ہمارے ساتھ؟ روتے جا رہے ہیں، سامنے دریا دیکھا تو اور مصیبت۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ موسیٰ کا خاندان بڑا مضبوط تھا، ورنہ حملہ کر دیتے۔ نا ہارون، جناب یوشع جانتے ہیں نا، یوشع کو دیکھتے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ رسول کے ساتھ ایسا تو رکھتا ہے نا اللہ۔ کبھی پڑھیں گے جناب یوشع کے بارے میں، بتائیں گے آپ کو یوشع ہے کون۔ تو جناب یوشع سامنے آتے تھے، سب نکل لیتے تھے پتلی گلی سے سارے۔ جب کھڑا ہوتا تھا نا یوشع بن نون سامنے آگے، خبردار کس کی مجال ہے موسیٰ کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھے گا، اس کی آنکھیں نہیں نکال دوں گا۔ تو اب ڈرتے بھی ہیں اور جناب شور بھی مچا رہے، مروا دیا۔ تو یہ نیل تک پہنچتے پہنچتے یہ حالت ہو گئی تھی ان کی کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون پہ حملہ کر دیں۔ جو لوگ 800 سال سے پکار رہے تھے، یہ حالت ان کی ہو گئی تھی۔ جانتے تھے کہ اللہ کا رسول ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جانتے تھے اللہ کا رسول ہے، جانتے تھے صاحب کتاب ہے، جانتے تھے معصوم ہے۔ حالت کیا ہو گئی تھی؟
پکارنا آسان ہے، میدان میں کھڑے ہونا، اس لیے پروردگار نے پہلے مرحلے میں کہا فاستقیما، اے موسیٰ اے ہارون ڈٹ جانا، نہ فرعون کو دیکھنا نہ اپنی اس ڈھیلی ملی یقین قوم کو دیکھنا کہ صبح کچھ ہوتا ہے ان کا یقین، شام کو کچھ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے ایسا؟ ہے ایسا؟ فاستقیما، دونوں استقامت دکھانا، ڈٹ جانا میدان، دونوں بھائی کھڑے ہو جانا میدان۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ، اتباع نہ کرنا، کس کا؟ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاہلوں کا اتباع نہ کرنا، ان کے راستے پہ نہ چلے جانا۔ کیا مطلب؟ جب یہ مقابلہ شروع ہوگا ایک سے ایک جگادری آ جائے گا مشورہ دینے، ارے موسیٰ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ نہ کرو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، ارے مر جائے گی قوم، ایسا نہ کرو، موسیٰ ابھی یہ کام نہ کرنا، ابھی وہ کام نہ کرنا، خبردار۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کبھی بھی جاہلوں کا اتباع نہ کرنا۔ دونوں پہچان بتا دی نا کہ مشورہ دینے والے کی علمی قد و کاٹھ دیکھنا کہ اس کا علمی قد کتنا ہے، اس کا مبلغ علمی کتنا ہے، خبردار ان پر نہ چلنا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا ثابت قدم رہے، آپ فتح مند ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ آپ دونوں کو بتا دیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئی اتنا بڑا انقلاب آ گیا، سمجھ میں آ گیا؟ انقلاب کی دعائیں مانگنا آسان ہے، اتنی قربانیاں انقلاب لانے کے لیے نہیں دینا پڑتی جتنی قربانیاں انقلاب بچانے کے لیے دینا پڑتی۔ مثال دے دوں، اسلام لانے تک قربانیاں ایک طرف، اسلام بچانے والی قربانیاں دیکھو۔ اس سے بڑی مثال دے سکتا ہوں؟ آگے دلیل میری بات کی، اسلام لانے تک کی قربانیاں، بے شک قربانیاں بڑی بڑی قربانیاں، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جس میں قربانیاں دیکھیں نا جناب سید الشہداء جناب حمزہ جیسی قربانیاں، لیکن اسلام لانے تک کی ہزاروں قربانیاں ہوں، لاکھوں ہوں، وہ سب ایک طرف، یعنی انقلاب اسلامی آنے تک کی قربانیاں ایک طرف، لیکن بڑا مرحلہ کیا تھا؟ اس اسلام کو بچانا، اس انقلاب کو بچانا، تو وہ ساری قربانیاں ایک طرف، اسلام کو بچانے والی کربلا کی قربانی ایک طرف۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا۔ اب جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا سمجھا دیا میں نے آسانی سے، کہ اتنی قربانیاں جو انقلاب لانے کے لیے دینی پڑتی ہے نا، اس سے زیادہ بچانے کے لیے، یہی تو مشکل ہوئی۔ جتنی قربانیاں ہم نے دی، لاکھوں قربانیاں دی اس ملک کو بنانے کے لیے، ہوا یہ کہ بننے کے بعد قربانیاں دینے کے بجائے لوٹنے کھسوٹنے والے آ گئے۔ زیادہ نہیں بولوں گا، بس ایک جملہ کافی، سمجھ میں آ گیا اب جو آپ کے حالات ہیں کیا ہیں، کیوں ہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دینی چاہیے تھیں، لیکن نہیں، لوٹ مار کرنے والے قابض ہو گئے، وہ بیچارے قربانیاں دینے والے تاریخ کے گمنام صفحات میں گم ہو گئے۔ تاریخ کی کچھ تاریکیاں ہوتی ہیں، وہ تاریکیاں ان کو کھا گئیں، وہ ظلمات ان کو کھا گئے جن لوگوں کی قربانیاں تھیں، اور لٹیروں کے ہاتھ میں سارا کاروبار زندگی آ گیا۔ رسوائی رسوائی، ہر روز ایک نئی رسوائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب واضح ہو گئی بات؟ چلیے پھر ختم کرتے ہیں بات کو وہیں پر لے جا کے، اگرچہ کہ یہ بھی باقی ہے سلسلہ، کل بیان کر دیں گے، لیکن اب وقت کو میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ، کل بھی طولانی ہو گئی، یہاں کے بعد پھر ایک جگہ اور بھی جانا ہوتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن چلیے وہ تو پہنچا دیں وہاں تک۔ تو جناب یونس علیہ السلام نے اجازت نہیں لی، میں نے وعدہ کیا یہ بات تو پوری کریں گے نا، اجازت کیا بلکہ اللہ کے مرضی کا انتظار نہیں کیا۔ بھائی انتظار کیجئے نا،
اللہ کیا معلوم نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے جائیں؟ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں اب یہ کیونکہ ذہن میں نبی ہیں یہی ہے کہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے اس سے نکل جاؤ، اور عابد بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، عبادت گزار، چلے ابھی قوم تباہ ہو رہی ہے، عالم کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر بھی نہیں ہے، عالم ہے، نہیں علم رکھتا ہے، عبادت اس سے کم ہے، کیونکہ وہ جتنی رات بھر عبادت کرتا ہے وہ عالم اتنی رات بھر غور و فکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ واجبات کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ اسے فکر ہوتی ہے، عالم کو فکر ہوتی ہے معاشرے کی، عابد کو فکر ہوتی ہے اپنی۔ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، اس کا مطلب کوئی الٹا مت سمجھ لینا کہ اب عبادت چھوڑ کے خالی اخبار پڑھنا شروع کر دو، نہیں، توازن، بیلنس، سمجھ گئے؟ عبادت کے بغیر علم بیکار، اور علم کے بغیر عبادت ثواب ہے، بے شک میں نہیں کہتا بیکار نہیں، عبادت کوئی بیکار نہیں ہوتی، ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عابد کو صرف اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے، یاد رکھنا میں نجات یافتہ ہو جاؤں، عالم پورے معاشرے کی فکر کرتا ہے کہ اپنے قوم کو نجات دوں، اپنے لوگ دے یا نہ دے، لیکن اللہ کی بارگاہ دلا سکے نہ دلا سکے وہ اس کا حق تھوڑی ہے بیچارے کو، اس کو کیا معلوم، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل درج ہوتا رہتا ہے کہ نہیں یہ اپنے لیے نہیں، یہ اپنی ملت کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنی قوم کے لیے لڑ رہا تھا، بس اس کا ہو رہا ہے، اسی افسوس میں چلا گیا کہ میں حالات نہ بدل سکا، لیکن اسے کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے نا؟ اسی لیے انبیاء کی مثالیں رکھی کہ گھبرانا مت، کام کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرانا۔ انبیاء کو دیکھو نا، کتنے انبیاء چلے گئے، کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا ان کا، آئے چلے گئے تبلیغ کر کے، ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، بعض تو ایسے تھے نہیں لائے، تو کیا ان کا معاذ اللہ عمل ضائع ہو گیا، اجر ضائع ہو گیا؟ نہیں نا، بس عالم ہوتا ہے۔ تو عابد تو فوراً، بلکہ وہ تو اکسارا تھا پہلے سے جناب یونس علیہ السلام کو، نکلیے جلدی، عالم نہیں گیا کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یونس جو بھی ہوگا میں ان کے ساتھ، لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اپنے۔ اب دیکھیے ترک اولا، یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ ترک اولا، اور کیونکہ قرآن کا قصہ ہے اس لیے کوئی تردید نہیں کر سکتا، لیکن میں تفصیل اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ قصہ ہے کیا۔ استقامت میں ترک اولا کیا ہوا؟ جتنی استقامت دکھانی تھی نا اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی، غلطی نہیں کی، پھر عرض کر رہا ہوں معاذ اللہ گناہ کا تو تصور ہی نہیں نا نبی سے، ہو سکتا ہے بھلا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ممکن ہے بعض جگہوں پر یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوا بعد میں نبی نے معافی، نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں، یاد رکھنا شیعہ عقیدہ ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی نبی سے کسی معصوم سے کوئی خطا، گناہ تو دور کی بات ہے، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو ایک سمبل بنایا ہے معاشرے کے لیے، نمونہ عمل، اس کا ہر عمل سیرت ہے نا، ہر عمل جو بھی کرے گا، تو لہٰذا اسی لیے اللہ کو ترک اولا گوارا نہیں ہے، میں نے تمہیں پورے معاشرے کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ترک اولا بھی تم سے گوارا نہ کروں گا۔ چلے گئے، گناہ تھوڑی کیا، غلطی کیا کی بھائی، چلے گئے، چلو بیٹھتے سمندر کی طرف نکل جاتے، عالم رہ گیا۔ استقامت میں دیکھ لیا ذرا سی کمی رہ گئی نا، استقامت میں تھوڑی سی کمی رہ گئی جناب یونس علیہ السلام کے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عالم جس نے استقامت دکھائی نبی نہیں ہے۔ چلیے اور آپ کی مشکل آسان کر دوں، اگر کسی کے ذہن میں پھانس چبھ رہی ہے نا، ابھی وہ پھانس یوں کر کے نکال دیتا ہوں۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اچھا دو طرح سے یہ حدیث ہے اور سب جگہ موجود ہے، لطف کی بات یہ ہے یعنی اس حدیث میں کوئی جھگڑا تیری ہے کہ میری ہے، تو نے لکھی میں نے نہیں لکھی، یہ سب اس جھگڑے میں ہے نہیں ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور کئی بعض علماء امتی، اور یہ زیادہ صحیح ہے، میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، حضور فرما رہے کہ میری امت میں ایسے علماء ہوں گے بعض کہ جن کا مرتبہ، یہ رسول فرما رہا ہے بھائی، اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ حدیث ان حدیثوں میں جو سب جگہ ہے، مستند ترین حدیث میں بعض علماء
انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہوں گے. تو اب سمجھ میں آگئی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس عالم کی نبی کے بعد، حالانکہ معصوم نہیں ہے، وہ معصوم ہے، یہ معصوم نہیں، لیکن اتنا علم و فضل میں اتنا. اور دوسری حدیث، بعض علماء امتی افضل بعض انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل میں سے بعض سے افضل ہوں گے. اور کہیں تو بعض انبیاء کا لفظ بھی نہیں ہے، کہیں تو سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے بعض علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یہاں تک ہے کہ میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل سے بھی. اب آپ مجھے بتائیے، اب میں نے عرض کر دیا کہ یہ حدیث دونوں جگہ ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، لہذا آپ بے فکر رہیے، ایف آئی آر کٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں بھائی، میں پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں پھنسوں گا ضرور. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارے بھائی ایسی وہ نگاہیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کاش اتنی نگاہیں اپنے اعمال پہ رکھ لی ہوتی تو سدھر گئے ہوتے. ایسے کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اطمینان رکھو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا آٹے دال کا بھاؤ تھوڑے دن میں. یہ ناچیز کہہ رہا ہے، یاد رکھنا انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے، عالم رک گیا، استقامت دکھائی عالم نے. میں نہیں جاؤں گا، آپ بھی چلا. آپ نے کہا چلیے بھائی، یہ تو ایسے ہی ہے، اس کو یہیں رہنا ہے، رہنے دیجئے، اس قوم کے ساتھ رہے گا جس پہ عذاب آ رہا ہے. عالم بیٹھے، عذاب کی نشانیاں جو بتائی تھی یونس نے آنی شروع ہوئی. پہلا دن، دوسرا دن، اب گھبرا گئی قوم. 1 لاکھ آبادی کتنی قرآن نے بتائی اس شہر کی؟ اس زمانے میں 1 لاکھ بھائی. آج کا کراچی 3-3.5 کروڑ. ایوریج نکال لو نا آج سے ہزاروں سال پہلے کا. یعنی اسی لیے تو قرآن نے ذکر کیا آبادی کی تعداد کا کہ 1 لاکھ. تو کتنے ہوں گے 1 لاکھ اس زمانے میں؟ یعنی جو یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا، لیکن دنیا کے بڑے شہروں میں سے تو ایک ہوگا نا. جبھی تو آبادی لکھ دی پروردگار عالم میں. 1 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا وہ اس زمانے میں. اب ایوریج لگا لیجئے آج. وہ آبادی جمع ہو گئی اور نبی ہے. اب ڈھونڈے نبی کہاں ہے؟ معافی چل کے مانگے. نبی تو چلے گئے، معافی کس سے مانگے؟ وہ تو گئے. عابد بھی عالم ہے، اس کے پاس پہنچ گئے. یہ تو ہے، اس کے پاس آ جاؤ، عالم کے پاس آ جاؤ. بھائی ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں کہ اب کیا کروں میں، کیا کر سکتا ہوں؟ نبی کی بد دعا پوری ہو گئی ہے تمہارے لیے، عذاب آنے والا، کچھ کرو. اب عالم جو علم رکھتا تھا اس علم کو استعمال میں لایا. اب بتا رہا ہوں تمہیں، اجتہاد کہتے کسے ہیں؟ مجتہد کے نام پہ جن کو آگ لگ جاتی ہے نا، ان کو بتا رہا ہوں. اب عالم اپنے علم کو جمع کرتا ہے نا. اب یہاں وحی تو نہیں آ رہی اس پہ، اسے خود فیصلہ کرنا ہے نا. وحی نہیں آ رہی لیکن علم رکھتا ہے، سابقہ کتابوں کا علم رکھتا ہے، صحیفوں کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کس انداز کو پسند کرتا ہے نا. جانتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند ہے نا. جمع کیا. دیکھو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو گے نا، اللہ معاف کر دے گا. تیار. کیا کرے کہ ایسا کرو. اور اپنی دعاؤں میں شدت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرو، معصوم بچوں کو ماؤں سے جدا کرتا ہوں، الگ کرتا ہوں، تاکہ وہ چلائیں اللہ کی بارگاہ. حیوان ہیں جو بچڑے وچڑے ہیں، بکرے بیڑ بکریاں، ان کے بھی بچوں کو الگ کر دو. ماؤں کو الگ کر دو، بچوں کو الگ کر دو. بوڑھے الگ ہو جاؤ، جوان الگ ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے جاؤ جو دنیا کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص جاتا ہے. ساری خواتین سروں پہ چادریں لے لو، اپنے بچوں کو الگ کر دو تاکہ وہ بل بلاتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں. صحرا میں نکلو، آؤ میدان میں نکلو. بزرگوں کو، جوانوں کو گریباں چاک کر دو، آستینیں چڑھا دو، سروں سے امامے ٹوپیاں جو بھی سب اتار دو.
چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اتنا جانتا تھا عالم، اتنا جانتا تھا کہ وہ غفور الرحیم ہے، بے شک اس نے عذاب کا حکم دیا ہے لیکن وہ بخشنے والا بھی تو ہے نا، فیصلہ اسی کا ہے نا۔ اتنا علم تھا اس کے پاس کہ اس کا فیصلہ ہے، کلمح بصر، پلک جھپکنے سے پہلے اس کا فیصلہ ادھر کا ادھر ہو جائے گا۔ جو میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ اور جب اس عالم میں گئے فریاد کی تو ایک ہی قوم جس پر سے عذاب ٹالا گیا، ایک ہی قوم، قرآن کے بقول ایک قوم بس، یونس کی قوم، یہاں تک آ گیا تھا عذاب، ناک تک، ناک تک، یہاں سے عذاب واپس ہوا ایک عالم کے صدقے میں۔ اب آپ دیکھیے، ایک عالم کے صدقے میں، اس کے علم کے صدقے میں اللہ نے قوموں پر سے عذاب ٹال دیے ہیں۔ اور جناب یونس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی معلوم ہے نا، پیغمبر نبی مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، کتنے عرصے اس کو چھوڑ دی تھی، کتنے مہینے، کتنے سال، کہاں کہاں وہ لے کے پھری ہے، ہزاروں قصے ہیں اس کے، ہے نا۔ اس کو میں ان روایت میں نہیں پڑھتا لیکن گئے نا، ایسا ہوا نا، کیا ایک جگہ استقامت کمی رہ گئی، استقامت میں کمی رہ گئی ذرا سی، تو ترک اولا ہو گیا، ترک اولا ہوا تو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا بھائی۔ اور ادھر عالم نبی نہیں، پیغمبر نہیں، لیکن قوم کا درد لیے قوم کے درمیان میں کھڑا رہا، چھوڑ کے نہیں گیا کہ جو ہوگا ان کے ساتھ ہی ہوگا نا، جو ان کا ہوگا وہ میرا ہوگا، کوئی بات نہیں، کھڑے رہو، ہیں تو اپنے نا، جیسے بھی ہیں اپنے، اپنوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے عزیزو۔ بس یہ آخری پیغام ختم کر رہا ہوں مجلس کو، یاد رکھو حالات جیسے بھی ہو جائیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے رہو، فتنہ انگیزوں کو نصیحت کرو کہ فتنہ نہ کرو، کوئی منفی پروپیگنڈا آتا ہے نا موبائل پہ تو اس کو مثبت جواب دو، تو نہیں کر بھائی، رحم کر دے، قوم پہ رحم کر دے۔ ہمیں کیا معلوم تو کون ہے، اصل میں تو ہے کون جو یہ سارے فتنے کر رہا ہے موبائل پہ بیٹھ کے، ہر روز صبح پوری قوم کو ٹینشن دیتا ہے، پینک پھیلا دیتا ہے پوری قوم میں، ایسے الٹے سیدھے، جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کو۔ کیوں، کس لیے؟ مظلوم ہے یہ قوم، مظلوم۔ یہ کیسی ظالم چیز ہے پروپیگنڈا، یہ کریکٹر ایسیسینیشن جس کو کہتے ہیں نا، کردار کشی۔ اس کردار کشی نے جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ اس کردار کشی نے حسین کو اکیلا کر دیا تھا۔ کیسے؟ بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے قتل کرنا، جنگ ہوئی قتل کر دیا، مار دیا، ختم ہو گئی بات۔ اب بھی آپ نے دیکھا نا کہ فوجیوں کی لاشیں واپس کر دیتے نا ایک دوسرے کو، جنگ ختم ہوئی، یہ بھئی آپ کے فوجیوں کی لاشیں لے جائیے، ہمارے فوجیوں کی لاشیں ہمیں دے دیجیے۔ اور اگر کسی دشمن فوج کا سپاہی بڑی بہادری سے لڑا ہو تو باقاعدہ کمنٹس کے ساتھ لاش دیتے ہیں کہ تمہارا سپاہی بہت بہادر تھا اور اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ معلوم ہے نا آپ کو، وہ کارگل کے محاذ پہ جن کو نشان حیدر ملا ہے، کس کی ریکمنڈیشن پہ ملا ہے معلوم ہے؟ دشمن نے ان کی بہادری کا اعتراف کیا تھا ہمارے جوانوں کی۔ جب لاشیں حوالے کے، پڑھ لیجئے گا نا، بچے کو پڑھاتے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، کام کی چیزیں پڑھاتے نہیں، تو وہ دشمن نے واقعہ لکھا تھا کہ کتنا دلیر جوان تھا تمہارا۔ یہ ہوتی ہے بہادری جس کا اعتراف دشمن ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دشمنی ہے، نفرت ہیں، لیکن لاشوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے، دے دو بھائی، ان کی لاشیں ان کو دو، ہماری لاشیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ کردار کشی کیسے کہتے ہیں، جب نفرت اتنی ہو دل میں، اتنی، آپ اپنے کو دیکھ لیجئے نا کہ آپ کا دشمن آپ کو کیا سمجھتا ہے اور کس بری طرح سے سلوک کرتا ہے نا آپ کے ساتھ۔ آپ کی عورتیں، آپ کے بچے، جو عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے مارے، یہ حد ہے نا۔ یعنی اتنی آپ کی کردار کشی کی گئی ہے، ان کی برین واشنگ اتنی کر دی گئی ہے کہ وہ یہ سمجھنا ثواب سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو بغدوں سے۔ اور آپ نے دیکھی کلپ، وہ نہیں دیکھی، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، ہلکی جھلک دیکھ کے میری تو منہ سے میری حالت غیر ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے وہ خبیث کھا رہا ہے۔ نہیں تو دیکھ لیجئے گا، یہ پچھلے دنوں جب عراق میں ہوا تھا، جب یہ گھسنا شروع ہوئے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ اکیلا کر دیا تھا حسین کو، مار دیا تھا نا، قتل کر دیا تھا نا۔
اب مجھے بتاؤ کہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا وار کیوں کر رہا تھا؟ یہ حسین کے جسم نازنی پہ سینکڑوں وار کیوں تھے؟ اچھا چلو وار کر لیے، سر بھی قلم کر دیا، لوٹ لیا، گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال کرنا، اب سمجھ میں آیا؟ اور یہ سب اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے کر رہے تھے۔ پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا، بے نمازی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس نے خلیفہ حاکم برحق کے خلاف قیام کیا ہے۔ آج بھی آوازیں اٹھتی ہیں نا ملونوں کی آوازیں کہیں نہ کہیں سے، کہ جو یزید کو حق پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہتا ہوں کریکٹر ایسوسیشن ایسی چیز ہے کہ حسین آواز دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ اور جب علی اکبر کو میدان میں بھیجا تھا نا، تو کہہ کے بھیجا تھا کہ پروردگار گواہ رہے نا، اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ تو جانتا ہے جب مجھے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، میں اپنے اس بیٹے کو دیکھتا ہوں۔ بس چند جملے، تفصیل سے شہادت پڑھتا ہوں، آپ جانتے ہیں، لیکن تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، بس چند جملے کافی ہوں گے آپ کے لیے۔ اس کو بھیج رہا ہوں، یعنی شبیہ پیغمبر پہ وار کرنے والوں نے بتا دیا کہ یہ تو شبیہ ہے نا، جس کی شبیہ ہے وہ ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تھے بدر و احد کے بدلے، یہ تھے بدر و احد کے کینے۔ علی اکبر جب نکلا ہے میدان میں، اپنوں کو تو چھوڑیے نا، مبہوت ہو گیا تھا لشکر عمر سعد کا۔ کیوں؟ یہ لقب شبیہ پیغمبر اتنا مشہور تھا کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ حسین کا ایک بیٹا شبیہ رسول ہے۔ اب سوچئے کتنا حسین ہوگا، اتنا حسین تھا کہ جب قافلہ اسیروں کا کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا، آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر تھے، ایک موڑ پہ خواتین جمع تھیں، بیویاں جمع تھیں، وہاں کی عورتیں جمع تھیں تماشا دیکھنے کے لیے، مقتولین کا بھی اور قیدیوں کا بھی۔ جب علی اکبر کے سر پہ نگاہ پڑی نا، دھاڑے مار مار کے روتی تھی، اپنا سر و سینہ پیٹتی، چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ انہیں کیا معلوم کہ انہی ناقوں میں سے ایک ناقے پر ام لیلہ پس پشت ہاتھ بندھے اپنے چہرے کا پردہ بالوں سے کیے ان خواتین کی آوازیں سن رہی ہے۔ یہ وہی ام لیلہ جس نے اجازت دی تھی نا علی اکبر کو، بڑے سکون سے جا میرے لال جا، میں کون ہوتی ہوں رکھ۔ یہ وہی علی اکبر جس نے اپنی پھوپھی سے بڑے طریقے سے اجازت لی تھی، جانتے تھے کہ اجازت نہیں ملے گی تو یہی کہا تھا نا کہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا۔ ایسے اجازت لی تھی نا، ایسے اجازت لی تھی۔ اور جب نکل کے گیا ہے خیمے سے، حسین نے بھرپور نگاہوں سے اپنے لال کو دیکھا، اور جانتے ہیں پسر سعد کا رخ کر کے کہا تھا، او پسر سعد، اللہ تیری نسل کو اسی طرح قطع کر دے جس طرح تو نے میری نسل کو قطع کرنے کا انتظام کیا ہے۔ سوار کر آیا علی اکبر کو، بیٹا جاؤ ہم بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ علی اکبر میدان کی طرف بڑھے، احساس ہوا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے سے۔ آسان ہے کسی باپ کے لیے کہ اس کے سامنے اس کا کڑیل جوان تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا، برچھیاں کھانے جا رہا۔ علی اکبر اتر آئے، بابا مجھے رخصت کر چکے، ایسے میرے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا؟
یہ وہ موقع ہے جب حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو بھینچ لیا، کلیجے سے لگا، میرے لال علی اکبر، تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا، اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا میرے لال ایسا کر، جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ حسرتیں دیکھ رہے ہو، حسین کی حسرتیں، مقتل میں ایک ایک حسرت حسین کی جمع ہو رہی ہے۔ کسی کو بھی اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہو سکتی ہے نا، حسین کو اس سے ہزاروں گنا زیادہ اپنے علی اکبر سے۔ کیوں؟ میرے نانا کی شبیہ ہے۔ یہ ضرب جو لگے گی علی اکبر پر، یہ علی اکبر پہ نہیں لگے گی، یہ پے کرے شبیہ رسول پہ لگے گی۔ گئے میدان میں علی اکبر، جنگ شروع کی، مبارز طلب کیا، جو ایک ایک آتا تھا علی اکبر اس کو جہنم وسیعت کرتے تھے۔ پھر حملہ عام ہوا، جب حملہ عام ہوا تو علی اکبر کبھی دائیں طرف حملہ کرنے جاتے تھے، کبھی بائیں طرف، اور حسین کا عالم بھی یہی تھا، حسین میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف۔ کیوں؟ جس طرف علی اکبر جاتا تھا حسین اسی طرف دوڑتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے، میں دیکھتا رہوں، اپنے لال کو دیکھتا رہوں۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا، ایک ہجوم نے گھیر لیا چاروں طرف سے علی اکبر کو۔ اب حسین نے ایک بلند مقام سے آواز دینا شروع کیا، علی اکبر، علی اکبر، میرے لال کس طرف ہے؟ کس طرف ہے؟ جواب دے۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، مگر کیسے جواب دے؟ کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی؟ کیسے بتائے بابا سپر گر گئی، بابا خود گر گیا؟ چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے، زخموں سے چور ہوا علی اکبر بے دم ہو کے گھوڑے کی پشت پہ گر پڑا، اپنی دونوں باہیں گھوڑے کے گردن میں ڈال دی اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے۔ سنان ابن انس ملون آگے بڑھا یا حسین ابن نمیر، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں اتار دی۔ اب جو واپس کھینچنا چاہیے، ارے جوان کی پسلیاں، نیزے کا پھل پسلیوں میں الجھا اور ٹوٹ گئے۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے ٹھہرا نہ گئے۔ جانتے ہو کربلا میں جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا نا، آواز دیتا تھا، یا مولا ہو ادرکنی، مولا میری مدد کیجئے۔ لیکن علی اکبر دیکھ رہا ہے نا، صبح سے میرا بابا لاشیں اٹھاتے تھک گیا۔ علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، بس گرتے گرتے اتنا کہا، یا ابتاہ علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حسین نے فوراً پکارا، یا بنی علی الدنیا بعدک لافا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو اس زندگانی۔ بڑھے قتل گاہ کی طرف، گر پڑے، اپنے آپ کو سنبھالا، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر پڑے۔ حسین سے قدم اٹھائے نہیں جا رہے، زمین پہ قدم رکھا نہیں جا رہا حسین سے۔ کیا کیا حسین نے؟ دونوں زانوؤں کے بل اور کبھی کوہنیوں کے بل، کبھی پنجوں کے بل، اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا جلتی ریت پہ۔ علی اکبر کس طرف گرا ہے؟ آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے۔ علی اکبر، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی۔ علی اکبر، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے میرا مولا حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچا۔
دیکھا کچھ رمق جا باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار۔ علی اکبر میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہے، بابا بہت اذیت میں ہو، بابا بہت تکلیف میں ہو۔ اچھا میرے لال، یہ امتحان بھی لے گا حسین، یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ اب بتاؤ نانا آ گیا کہ نہیں؟ بابا آ گیا ہوگا کہ نہیں؟ بھائی آیا ہوگا یا نہیں؟ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے نا، ماں تو موجود ہے پہلے سے، کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے اپنے بابا سے کہا بابا اب بتاؤ حیدر کا خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچ؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل نکالا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر جوان کا کلیجہ ساتھ آ گئے، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا، پھر رکھا، گنج شہیدہ کا رخ کر کی آواز دی میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا نہیں اٹھتا۔ ہاں یہ ہوا ہوگا کہ لاشیں تڑپے ہوں گے۔ پھر خیموں کا رخ کر کی آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے چلاتے ہوئے دوڑے، واہ حسینہ واہ حسینہ، قتل گاہ کی طرف۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، لاشے کو ریت پہ گھسیٹنا شروع کیا، بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا خیمے میں لایا گیا، تمام بیویاں جمع ہو گئی، حلقہ کر کے ماتم کر رہی ہیں۔ زینب نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ اب جو فضہ آئی ہے ام لیلہ کے خیمے میں تو کیا منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، آوازیں دیتی جاتی تھی لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے